والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اہلا و مرحبا. اللہ عز و جل کا احسان ہے، کروڑ شکر ہے کہ ایک بار پھر آپ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بہت ہی تھاٹ پرووکنگ، سوچنے پر مجبور کرنے والا، لرننگ کو ڈیولپ کرنے والا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے لے کر الحمدللہ آپ کی خدمت میں ہمیں مدنی چینل کی نشریات کے ذریعے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. قبلہ مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری مدعا باللہ العلی بھی جلوہ فرما ہیں، اور بہت ساری اپنی سینسٹیوٹی، بہت سارے مشاہدات، بہت سارے تجربات اور تیاری کے ساتھ میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں ان کے ماضی کے طرز عمل سے یہاں پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ان کی شخصیت مبارکہ سے ہمیں بہت سارے مدنی پھول آج سننے کو ملیں گے. دنیا میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جو سینسٹیو لوگوں کو بہت سی باتیں سوچنے پر ابھارتے ہیں، اور ذی شعور سمجھدار لوگ وہ سطحی نظر سے کام نہیں لیتے، بلکہ ان کی مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ مختلف واقعات کی گہرائی میں جا کر اور ان کے پیچھے جو میکانزم کام کر رہا ہوتا ہے اس پر وہ سوچتے ہیں. اور ایسے ذی شعور سمجھدار لوگ انہیں موقع مل جائے تو یہ اس طرح شیئرنگ بھی کرتے ہیں، لوگوں کی شعور کی سطح کو بلندی کرنے کا ان کا وتیرہ ہوتا ہے، ان کی عادتیں ہوتی ہیں. مدنی چینل نے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات میں جہاں اپنے ناظرین کی شعوری سطح کو بلند کیا ہے، بہت ساری جہاں اویئرنیس دی ہے، وہاں جو سوشل ایشوز ہیں، معاشرتی سماجی مسائل ہیں، مختلف پہلو ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے میں اور ان کو اجاگر کرنے میں بھی اپنا ایک رول ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا ہے. نہ صرف اجاگر کیا ہے بلکہ ہمارے الحمدللہ بزرگ جو ہیں وہ ایسے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ بہت سارے مسائل کے حل بھی جو ہیں ان کے ملفوظات سے ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں. پچھلے ہی دنوں کچھ ایک دو اس طرح کی خبریں آئیں، اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں ایک سینسٹیو آدمی بہت کچھ سوچتا ہے، اور ہمارے قبلہ نگران شورا نے بھی ان واقعات سے ان پر سوچا ہے، آبزرو کیا ہے، اس پر ریسرچ کی ہے، کروائی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ان کی طرف چلتے ہیں اور انشاءات کے سلسلے کے حوالے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں. اہلا و مرحبا. جزاک اللہ. امین. مختلف معاملات پر تھاٹ پرووکنگ ہوتی ہے، تھنکنگ ہوتی ہے. آج کے کچھ مسائل بھی ہم نے سلسلے کے حوالے سے چنے ہیں، کچھ انسیڈنٹ ہیں جو ماضی میں ہوئے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ پہلے ایک جھلک مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دی جائے، اور پھر جو اس سے ریلیٹڈ مسکانسیپشنز ہیں، بعض غلط ڈیفینیشنز ہیں جو ہمارے دماغوں میں آ جاتی ہیں، ڈال دی جاتی ہیں، یا ہم اپنے علمی نالج مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے، نالج بیس مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے مختلف وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یا جو ہے وہ خود ہی کوئی نہ کوئی ایسا کلیشہ پال لیتے ہیں، تو ان کی اصلاح ہو جائے. تو جو آپ یہ ڈفرنٹ سوشل ایشوز ہو رہے ہیں، اس میں آپ کی جو تھنکنگ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا مدنی پھول ہے؟ کیا چیز آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ اتنی ان چیزوں کے بیک پہ جانے پہ، میکانزم پہ غور کرنے پہ کیا چیز مجبور کرتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین کو اچھی اچھی نیتیں کروا لوں، لبائک، اور خود بھی مزید اپنی نیتیں بڑھانے کی کوشش کر لیتا ہوں، جو بھی ہاتھوں ہاتھ ذہن میں آ رہی تھی کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. جو سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں اول تاخیر دیکھنے کی نیت اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ، اور اہم مدنی پھول محفوظ کر لینے کی نیت انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیتیں کرتے جائیں.
میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال مت کیجیے گا، کہ اس میں یہ ہے کہ اپنی نیت یہ ہے کہ یہ سلسلہ اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، ماشاءاللہ، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. خیر الناس من ينفع الناس، حدیث پاک ہے تم میں سے بہتر ہوئے دوسروں کو نفع پہنچائے. اس حدیث کی پیروی کی نیت کرتا ہوں. بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اس حدیث کی پیروی کی نیت کرتا ہوں. اگر کوئی ایسی علمی بات، انگلش ورڈنگ یا کوئی اس طرح کی چیز بیان کرنی پڑی تو دل کے اخلاص پر توجہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اخلاص پایا تو عرض کروں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. البتہ تلطف یعنی خوش طبعی کے حوالے سے کچھ ذہنی قلبی جس کو آپ خوش طبعی کہتے ہیں کے حوالے سے کچھ ایسے جملے بات کرنی ہوئی تو وہ اس نیت کے ساتھ کروں گا تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کو اکتاہٹ نہ ہو. آج کا سلسلہ ویسے اکتاہٹ والا ہے نہیں، اسپیشلی آج کا سلسلہ اکتاہٹ والا اس لیے نہیں ہے کہ اس میں جو تصور ہے جی جی وہ یہ ہے کہ ہم آج جعلی پیر اور جعلی عامل، اچھا جعلی عامل، یہ دو الگ الگ دو الگ الگ ہیں. یہ دو الگ الگ ہیں. ریئلی یہ دونوں الگ الگ ہیں. اس وقت ہم ان دونوں کو الگ الگ وضاحت کریں گے کیونکہ پیر عامل ہو سکتا ہے اور عامل پیر بھی ہو سکتا ہے. اچھا، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ کا جس سے واسطہ پڑا ہے جی 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 یہ پیر ہے یا عامل ہے. یہ آئی صاحب، یہ میں نے سوالیہ لہجے میں سوال اس لیے عرض کیا کہ شاید یہ جو آپ نے جملہ کہا ہو نا تو ایک ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بیٹھے ہو سامنے مدنی چینل کے ناظرین کہ ان کے ذہن نے چیخ ہی ماری ہو. اچھا کہ عامل وضاحت ہو جائے گی، پیر مدینہ وضاحت ہو جائے گی. جزاک اللہ انشاءاللہ تعالی. اسی طرح کامل پیر بھی اور کامل عامل بھی. ارے واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. اور جو تصور ہے سلسلے کا کچھ اس طرح کا ہے کہ پچھلے دنوں ایک خبر میرے علم میں آئی کہ اس میں لکھا تھا کہ کسی جعلی پیر جی جی کے اکسانے پر کسی بچے کا قتل کیا گیا ہے کہ اسے خون سے کوئی تعویذ وغیرہ لکھنا تھا یا کچھ ایسا تھا. وہ نیوز ہمارے پاس محفوظ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں مناسب اس وقت تو مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے. اس موقع پر شیئر کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کا پس منظر اور جو آگے کا ویژن ہے وہ آپ ارشاد فرمائیں تو مناسب معلوم ہوتا ہے. موقع پر چلا لبیک. ٹھیک ہے، مگر جو خبر ہے وہ یہ ہے جی جی جو میں عرض کر رہا ہوں جی جی کہ خبر یہ ہے کہ وہ اس کو جعلی پیر اب ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ جب میں نے خبر پڑھی تو کچھ ذہن میں اس طرح کے خیالات آئے جی جی کہ اب یہ جعلی پیر کے نام پر کیونکہ بعض اوقات پیر نہیں ہوتا وہ عامل ہوتا ہے. عامل بھی جعلی ہوتا ہے یا عامل کامل نہیں ہوتا یا عامل جس کو ہم کہتے ہیں کہ کالا بابا ہوتا ہے، بلیک بابا ہم اس کا نام دیتے ہیں. تو اس طرح کے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ہتھے قوم چڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے، اس سے ماضی میں بھی اسی خبریں آتی رہتی ہے اور ان کو کہتے ہیں جناب فلاں جعلی پیر نے یہ کر دیا، فلاں جعلی پیر نے یہ کر دیا، پھر جعلی پیر نے یہ کر دیا. اب جب اس طرح کی خبریں بازار میں آتی ہیں تو شاید ایک لابی ہے، شاید ایک طبقہ ہے جو میڈیا کے ذریعے، پیپر میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ بالکل ایک نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ سب کو ایک ساتھ لپیٹنا شروع کر دیا، ایک ہی پلڑے میں رکھ دیتے ہیں. ہاں کہ جناب یہ پیر، اب یہ جعلی پیر اگر کہا تو میں نے بھی جعلی پیر پڑھا. اب یہ پیر ہے کون؟ پیر کہتے کس کو ہے؟ پیر کون ہوتا ہے؟ ہر کو پیر بن جاتا ہے. تو منگل بھی ہے، بدھ بھی ہے، اتوار بھی ہے، ہفتہ بھی ہے. ہر دن کو جیسے کہ ہر دن کو پیر نہیں کہیں گے تو ہر فرد کو پیر تھوڑی کو کہیں گے. بہت خوب، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یوں وہ مطلب وہ شخص کون ہے جس نے ایک کہا اور آپ نے اس کو شاید پیر بنا دیا. تو یہ پوری ایک یوں سمجھیے کہ ایک عرصے سے ایک ذہن میں، دل میں ایک کلک ہے
माशाअल्लाह। دیکھیں جو غلط ہے نا اس کو غلطی ہی کی جگہ پہ رکھیں، ٹھیک ہے، اس میں صحیح نہ ڈالیں، صحیح مکس نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو صحیح ہے اس میں غلط نہ ڈالیں، ڈیفینیٹلی دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں۔ تو آج ہم مدنی چینل کے ذریعے اس تصور کو، جو اس یہ کانسیپٹ جو ہے ہمارا، جو پبلکلی کانسیپٹ ہے، اور بعض لوگ چونکہ یا تو اس پیری مریدی تصوف طریقت جی جی عامل روحانی علاج تعویذات وغیرہ اس کے معاملے میں کافی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں اور شیطانی وسوسوں میں آتے رہتے ہیں، کچھ یہ پھر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اللہ اور بعض شاید پری پلان نہ ہوتا ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جن کے ساتھ نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا گھر لوٹتا ہے، کسی کا سامان لوٹتا ہے، کسی کی اموات ہوتی ہیں، کسی کا بچہ اجڑ جاتا ہے، کسی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں اور بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے، قتل و غارت کے لیے تک نوبت آتی ہے، ان کے اکساوے میں بہکاوے میں آ کر کوئی مطلب کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، اپنے بچوں تک کو قتل کر دیتے ہیں، شیر خار بچے قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگ جن کے نقصانات ہوئے ہیں، جی جی، چاہے جانی نقصان ہوا یا مالی نقصان ہوا، میں ان تمام عاشقان رسول سے اول تو ہمدردی کرتا ہوں، ماشاءاللہ ہمدردی کرتا ہوں۔ ایک سمجھیے کہ ایک بات تک ایک فطری طور پر ایک انسانیت کے حوالے سے ایک رشتہ اسلام اور رشتہ دین ہوتا ہے ہمارا آپس میں، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اتنے پیارے پیارے ارشادات ملتے ہیں کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو جیسے تقویت دیتی ہے، ایک جسم کی مانی دے کہ اگر ایک بدن کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا بدن اس کا درد ہویا کہ اسے محسوس کرے۔ یہ سارے تصورات ابھی میرے ذہن میں اللہ اکبر آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اب جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، پچھلے دنوں یو کے میری حاضری تھی، جی جی، وہاں اتنی فائلیں ان کیسز کی، اتنی فائلیں یو کے میں، یو کے پڑھا لکھا ملک کہلاتا ہے، وہ اگر شاید دنیا میں جن ممالک میں بلیک باباؤں کی سب سے بڑی مارکیٹ بنی ہوئی ہوگی نا، ان میں شاید میرا گمان ہے یو کے اور یورپ سر فہرست ہوگا۔ ان کے تو آرٹیکل اور فیچرز چھپے ہیں پیپر میڈیا میں، اور ایک دو فیچرز تو میں نے بہت پہلے پڑھے تھے بلیک باباؤں کے حوالے سے۔ تو ان تمام تر صورتحال کو سامنے رکھ کر یہ یونیورسل قسم کا یہ بہت عجیب پرابلم ہے، شاید کئی گھر انوالوڈ ہیں اور کئی لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یعنی آپ نے ایک تو نقصان کی اتنی جہتیں اور اتنی پہلویں بتائیں، بینک بیلنس ہے، گھر لٹنا ہے، مولاد کا معاملہ ہے، رشتہ داری کا معاملہ ہے، دوسری طرف پھر یعنی جو اس کی سرائیت کا معاملہ ہے کہ یعنی کہاں یو کے دیکھیں، آپ امریکہ کی بات کر لیں، اب ہند میں چلے جائیں، پاکستان کے اس میں چلے جائیں۔ اچھا پہلے ایک یہ تصور بھی ہے، اچھا اس کی حقیقت بھی ہے کہ عموماً جہاں پر غربت یا جہالت زیادہ ہو وہاں پر یہ ہوتا ہے، لیکن وہ ممالک جو تعلیم کے نام پر جی جی اور مالی حوالے سے بڑے مضبوط کہلاتے ہیں، وہاں بھی یہ مسائل کم نہیں ہیں۔ اب وہاں مسائل کیا ہیں، وہاں کیوں ان کے گلے پڑ جاتے ہیں جی جی، اور ایسے کیوں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تو یہ سب تو یہ تصور تھا کہ اب اس طرح ایک جعلی پیر کا نام لکھ کر، ایک نقلی پیر کا نام لکھ کر، صحیح ہے، اب کیا یہ سارے کے سارے کیا پیروں کو لپیٹا جائے گا؟ تو کیا مطلب کہ یہ اب وہ عائشہ نقلی اور جعلی ہٹ جائے گا، لفظ پیر کو مطلب کہ ہدف پر لے لیا جائے گا؟ اوکے، میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب کہ وہ 2 نمبر کے لوگ نہیں ہوتے، 2 نمبر کی ویرائٹی کہاں نہیں ملتی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اللہ اکبر، اللہ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں کچھ پہچان بیان کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہچان پیدا کرنے کی کوششیں کر، ماشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اللہ کی پہچان ہو جائے، اور بزرگوں نے اس معاملے میں ہمیں کیا کیا ارشادات عطا فرمائے۔ حقیقت بہت بھی بنتی ہے کہ آپ کی جذبات اور احساسات سن کر اندر جو میں فیل کر رہا ہوں نا، ماشاءاللہ بہت بڑی خیر خائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے، مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے، میرے امیر اہل سنت کا صدقہ ہے ماشاءاللہ، ان کا حسن امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں بارہا اس طرح کے مدنی پھول دیتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ لگے دم تو میٹے گم، دنیا کماوے کھاوے ہم، تو یہ ایک طبقہ ہے، جی 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 جی، ان کو امیر سنت نے باقاعدہ لیا ہے، اور ان کے متعلق
ارشادات عطا فرمائیں. لیکن اب ایک تو تعداد مدنی چینل دیکھنے والے کتنے, ٹھیک ہے, پھر اس کو غور سے دیکھنے والے کتنے, سمجھنے والے کتنے, عمل کرنے والے کتنے, اشارہ سمجھ جائیں بزرگوں, ضبط و صبر کتنا. اللہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ جو خود اپنے ہر چیز لٹانے پر آمادہ ہو تو اس کو کیا حل کر سکتے ہیں. لٹیرے گلی گلی گھوم رہے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو لٹوانے کے لیے تیار کر رکھا ہے, تو کیا کر سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی امیر سنت کا سایہ سلامت رکھے. تو جو اصلاح امت کا درد اور امت کی خیر خواہی کی جو کیفیات وہ اپنے اندر جو ہم ان کو دیکھتے ہیں اور وہ جو منتقل کرتے ہیں, تو اس کا نتیجہ ہے کہ مدنی چینل دعوت اسلامی کی بتائی گئی ان تعلیمات کو اور دعوت اسلامی کے ماحول سے ملی ہوئی ان گائیڈ لائن کو میڈیا یعنی مدنی چینل کے ذریعے عاشقان رسول تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا صاحب, یہاں ایک سوال ذہن میں ہو سکتا ہے, مسٹر ایکس وائی زیڈ کے ذہن میں آئے کہ یعنی عموماً یہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے, عالم, مولانا, عامل, پیر, ایک شاید کلاس وہ بھی ہوگی کہ جو یہ چاروں پانچوں کو یہ ایک ہی جو ہے نا کیٹیگری میں رکھتی ہوگی. اس میں تو ان کو حیرت بھی ہو شاید کہ یہ مولانا صاحب ہے اور مولانا صاحب ہو کر ہی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پہچان کرواؤں گا, یہ پہچان کرواؤں گا, ہم یہ اویئرنیس کریٹ کریں گے, ہم یہ اویئرنیس کریٹ کریں گے. آپ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا بات. یہ میں کہاں اتنا ذمہ دار آدمی. اللہ, مسئلہ یہ ہے کہ عوامی ویوز ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے, جی جی ڈیفینیٹلی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ تو تصور کر رہے ہیں نا جی, پبلکلی ویوز, پبلکلی جو عوامی جو سوالات, جذبات, تاثرات وہ ہمارے پاس ہیں جی, بہتر ہم وہی چلا دیتے ہیں. مدینہ مدینہ جب وہ ایک ہمارے ناظرین کے آگے لوگوں کی یہ باتیں آ جائیں گی, ٹھیک ہے, اس کے مطابق چلتے رہیں گے تاکہ اسلامی بھائی جو ناظرین کو بھی ہو کہ یار چلے یہ عوامی حوالے سے بھی ہمارا سلسلہ ہے اور ہمارے پاس ان کی ویڈیوز جو آپ لوگوں نے ریکارڈ کی ہیں مجھے بتایا گیا تو وہ بھی دیکھ چلا دیں. جی, تو پہلے یہی ویوز لے لیتے ہیں کہ ان کے نظروں میں پیر کی ڈیفینیشن, عامل کی ڈیفینیشن یہ کیا مطلب پبلک کیا سمجھتی کیا ہے, جی کیا پبلک کیا سوچتی ہے, پبلک کیا کہتی ہے, ٹھیک ہے, عوام کیا کہتے ہیں, عوام کیا سوچتے ہیں, عوام کیا سمجھتے ہیں. پھر دیکھیں گے ان میں پلس بھی ہوگا, ان میں مائنس بھی ہوگا. جی جی جی, یہ بھی پاسبل ہے, ہر طرح کی ظاہر ہے کہ پلس مائنس پہلے لے لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی جو بھی آپ کے پاس جتنی بھی ریکارڈنگ ہوگی ان کی اوکے تو پتہ چل جائے گی. ہو سکتا ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں جنہوں نے ریکارڈنگ دی ہے, چلو آج ہو سکتا ہے ہماری ریکارڈنگ چلا جائے تو وہ بھی دیکھ لیں. جی ہاں, تو اس سے تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ بھی ہو جائے گا اور بہت زیادہ آئی تھنک کہ ایک لائن آف ڈائریکشن جو ہے نا, ایک سمت شاید ہو سکتا ہے کہ سب کے لیے پراپر تعین ہو جائے, مدینہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی, چلیے پلیز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. پیر میرا خیال ہے پیر کوئی روحانی کسی ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جو لوگ جس پہ بلیو کرتے ہوں کہ ہاں بھائی یہ پیر ہے, ان کا کہاوا جو ہے یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے, نزدیک ہے, تو لہذا ان کی بات مانو. کوئی ایسا حجرہ بنا ہوا ہو جہاں کوئی صاحب رہتے ہوں جن کا کچھ اسلام سے زیادہ تعلق رہا ہو یا ہو, تو اس کو میرا خیال ہے پیر کہتے ہیں. پیر کے بعد وہ اس لیے جاتے ہیں کہ جو کہیں کسی کی کوئی مراد پوری نہ ہو رہی ہو یا کوئی پرابلم اس قسم کی ہو, گھر میں کوئی پریشانی ہو, کوئی کاروبار کی پریشانی ہو, کسی کے اور کوئی تکلیف چل رہی ہو روحانی, تو پیر کا سہارا لیتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے شاید زیادہ نزدیک ہیں, تو لہذا جو ہے ان سے جو ہے ہمارا بگڑا ہوا کام جو ہے وہ سمجھ جائے گا. عامل جو ہوتا ہے وہ عامل, تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو لوگ دکانیں وغیرہ لے لیتے ہیں اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پیر جیسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پیر ہو جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے پیر ہوتا ہے پھر ہر وہ شخص جو دکھی ہے کسی بھی لحاظ سے, کاروباری لحاظ سے, گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے, بیماری, خاص طور پہ بیماریوں کے حساب سے, تو وہ پھر پیروں کا جو ہے سہارا لیا جاتا ہے کہ بھئی ان کے پاس جاؤ, ان سے جا کے پریشانیاں بتاؤ, تو پھر وہ اس امید سے ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بہتری والی بات آ جاتی ہے کہ ہاں یہ پیر ہے, اس سے ہمارا مذہبی ایک تعلق ہے. پیر کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ جس نے اللہ کی ریاضت کی ہو, لوگوں کی مدد کرتا ہو. ہم لوگوں کے ساتھ جیسے اگر ان کے پاس جیسے جاتے ہیں, علم کے جو بھی یعنی مشکلات ہوتی ہیں, جو بھی پریشانیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں دین کے معاملے کے لیے بھی, کہ اس میں کیا مطلب ہمیں جو پریشانیاں ہیں کہ یہ فلاں چیز کیوں کرتے ہیں, فلاں چیز کیوں کرتے ہیں, اس کے حساب سے جو مطلب وہ ایک گائیڈنس دیتے ہیں. مطلب جادو ٹونا تو ایک عام سی بات ہو گئی کہ وہ کوئی کسی کو کچھ ہو گیا, گھر میں کسی کو کچھ ہو گیا تو جادو ہو گیا, ٹونا ہو گیا. یا اگر کسی کے جیسے دستگیری والا معاملہ, جیسے کسی پیر یا فقیر والا معاملہ, تو وہ تو ہے, اس میں کوئی پرابلم. لیکن عملیات والا جو معاملہ, جو عاملوں والا بیٹھے ہیں, وہ سب نکلی ہیں, اس میں کوئی اصل نہیں ہے. اس سے اچھا یہی ہے جیسے بھی یہ دعوت اسلامی کا معاملہ ہے, یہاں ہم جائیں, جیسے لوگ پریشان ہوتے ہیں, مشکلات ہوتے ہیں, تو یہ بھی قرآنی تعبیر سے
اور اپنے جو نقش جو بھی وہ بنا کر دیتے ہیں اس کے لیے پینے والے پلانے والے یہ جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑی وہ سمجھ لیں کہ ایک جیسے کلینک کھیل لیں اس کو. آپ نے وہ جو پہلے جو تاثرات تھے آپ نے ان کا ایک جملہ سنا مجھے بہت اچھا لگا. یہ تو مجھے تجسس ہو گیا ہے ماشاء اللہ. وہ انہوں نے جو دو تھے نا پہلے جو تاثرات پہلے جو اپنے ویوز دے رہے تھے بڑا خوبصورت جملہ لگا. پیر ہوتا ہے. اللہ کتنی پیاری بات کی. پیر تو دیکھیں ہمیں سمجھانی پڑے گی. پیر ہوتا ہے تو وہ دکانیں کھول کے بیٹھ جانا یہ کر کے بیٹھ جانا وہ کر کے بیٹھ جانا یہ. لیکن یہ تو خیر مجھے ان کا ایک جملہ جو تھا نا وہ بڑا مطلب پیارا خوبصورت محسوس ہوا. اور یہی وہ چیز ہے جو آج ہم عرض کریں گے کہ پیر ہوتا ہے یار. انہوں نے خدا سے قربت کا بھی تذکرہ کیا. یہ ہوتا ہے کہ یہ عوامی ویوز ہے. دیکھیں کہ وہ ریاضت کرنے والا ہوگا عبادت کرنے والا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ یہ کچھ ملا جلا سا تھا. جب دکھ ہوگا پریشانی ہوگی تنگی ہوگی. اب جس کو میں مزید اپنے حاشیے لگا دوں صحیح ہے. اب بچہ بیمار ہے تو پیر صاحب, تو کاروبار نہیں ہے تو پیر صاحب, تو بچہ نہیں ہو رہا تو پیر صاحب, رشتہ نہیں آ رہا تو پیر صاحب, بال نہیں اگ رہے تو پیر صاحب, بال زیادہ آ گئے تو پیر صاحب, دانت نکل رہے ہیں درد ہو رہا ہے پیر صاحب, دانت گر رہا ہے تو پیر صاحب. تو یوں یہ پیر صاحب کا ایک تصور ہے. یقیناً ان تمام تر معاملات میں بھی پیر ایک اپنا کردار ادا کر لیتا ہے کیونکہ وہ ایک اسپرچولیٹی اور ایک روحانی حوالے سے اس کو ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک قرب حاصل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے عوامی ہوتے ہیں کہ یہ چونکہ اپنی عبادت کے ذریعے اپنی ریاضت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتے ہیں. جیسے بخاری شریف کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, حدیث قدسی ہے, میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے, میں کان بن جسے وہ سنتا ہے. تو ان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان نیک لوگوں کے اندر وہ قدرت پیدا ہوتی ہے جو عام لوگوں سے ان کو ممتاز کر دیتی ہے. اور ان کی دعائیں ہوتی ہیں کہ یہ اگر کسی بات پر اللہ تعالیٰ سے قسم لے لے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری فرما دیتا ہے. تو اس طرح یہ اولیاء کرام کا ایک سلسلہ بنتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بھی دونوں کیٹیگری ساتھ چل رہے تھے, پیر اور عامل. اچھا کہ وہ مطلب علاج صحیح ہے, تعویذ ٹھیک ہے. تو یہ امام کے ساتھ بھی ہے. اوکے. اب جیسا آپ کہہ رہے تھے نا یار یہ اس کی کیا وجہ, یہ امام کے ساتھ یعنی عموماً مسجد کا امام یہ تعویذات دم درود دعا فاتحہ یہ امام صاحب کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. کون سا مسجد کا کیا ہر امام پیر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو عامل جو ہے نا وہ تعویذات اوراد و وظائف اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اچھا. اور دعوت اسلامی کا جیسے انہوں نے جو دوسرے تھے جیسے دعوت اسلامی یہ پورا کلینک ہے ماشاءاللہ, تو یہ بھی دیتے ہیں اور یہ کچھ تعویذات بنا کر دیتے ہیں تو فرق پڑتا ہے. یہ مطلب جو بھی ایک میں اپنے انداز سے بھی عرض کر رہا ہوں. تو یہ دعوت اسلامی جیسے کہ امیر اہل سنت ماشاءاللہ, امیر اہل سنت یہ پیر ہیں. اوکے. امیر اہل سنت پیر ہیں حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی ماشاءاللہ. میں ان کی زیارت بھی کرائیں اگر ان کی کوئی میرے پاس ویڈیو اگر آپ کے پاس محفوظ ہو تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھے کہ دیکھو ہمارا پیر کیسا ہو. تو ٹھیک ہے نا. تو میرے امیر اہل سنت جو ہیں جن کا میں مرید ہوں ماشاءاللہ. اب یہ پیر بھی ہیں. پیر کی اگر آپ ہمیں بتا دیں نا ڈیفینیشن بتا دیں تھوڑا. جلدی سے سفر نہیں ہو رہا. چلا ابھی تو یہ پیر ہے نا امیر علیہ سنت. اب دیکھیں یہ امیر علیہ سنت یہ میرے پیر صاحب ہیں ماشاءاللہ. ایک مٹھی داڑھی ہے اور جو ہے سر پر ماشاءاللہ امامے کا تاج ہے, ایک آنکھوں کا کفل مدینہ, نگاہیں شرم و حیا ایک کیفیت ہے. یہ اسلامی بھائیوں کا ایک رجوع, یہ سننے والوں کا رشد و ہدایت, نیکی کی دعوت, سنتوں پر عمل, دعا اور یہ ملنا ملن ساری اور جو کچھ اس کے اندر مطلب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے کہاں سے لیا کیسے لیا. یہ تو بھی پھر بدی جو کچھ ہوا میں نے عرض کی اور انہوں نے لگا دی. تو بھائی ٹھیک ہے, میں چاہ رہا تھا امیر سنت کی میں چینل کے ناظرین کو مدنی چینل کے ناظرین کو زیارت بھی کروا دو. ٹھیک ہے. اب یہ پیر صاحب ماشاءاللہ. اچھا یہ جو امام تھے نا, اچھا تو ایک وقت یہ صرف مسجد کے امام تھے
ओके। ना दावत इस्लामी थी, ना ये पीर थे। अच्छा, ये मस्जिद के इमाम थे। ये स्टेज थी? क्या ये स्टेज थी? अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस वक्त भी इनसे तावीज़ात लिए जाते थे। ओके, ठीक है ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दावत इस्लामी हाथ में आई, पीरी मुरीदी का एक सिलसिला शुरू हुआ और आज ये सिलसिला। लेकिन अब नतीजा ये है कि आज भी वो वस्फ जो इनमें था वो मौजूद है, लेकिन एक शोभा बना हुआ है। ठीक है। हमारा तावीज़ात अत्तारी का शोभा बना हुआ है। ये रूहानी इलाज जो मदनी चैनल पर आता है, ये आमिल मतलब ये इनको इजाजत है तावीज़ात बनाने की, रूहानी इलाज देने के हवाले से इस्तिखारा करने की, इन सबको इजाजत है। मगर ये जो हमारे जो इस्लामी भाई ये जो रूहानी इलाज देते हैं, आपका इस्तिखारा करते हैं, या फैज़ान मदीना में या सैकड़ों मकामात पर बैठकर तावीज़ात देते हैं, ये इनके मुरीद हैं। एक तादाद, ठीक है, एक तादाद ये इनकी मुरीद है, पीर नहीं है। पीर नहीं है, ठीक है। ओके। और मतलब कि वो इस तरह मतलब हमारे उसमें आमिलीन टाइप की भी हमारी इस्तिलाह नहीं है, ना कोई ऐसा भी नहीं है। मतलब बस वो तावीज़ात अत्तारिया एक तंजीमी एक शोभा है, उससे इजाजती याफ्ता एक इस्लामी भाई है जिनकी तरबियत की जाती है और उनको तावीज़ात देने की, इस्तिखारा करने की, बाजों को औराद व वज़ाइफ के हवाले से और इस्लामी दुखियारी उम्मत के गम दुख दूर करने के हवाले से उनकी तरबियत है, इनके कोर्सेस हैं और वो सब कुछ है जिसका आप तस्वुर अच्छा तस्वुर कर सकते हैं। वो उसकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं करूंगा, ठीक है, अल्लाह की रहमत से। कॉल्स भी हमारे पास मौजूद है, 2-2 3-3 करके मैं कॉल्स भी ले ला। वजाहत जो है ना वो बिल्कुल वो फैलती जा रही है। सही है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको कुछ समेटने की भी कोशिश करूँ, क्या करूँ मैं? सब कॉल्स ले लें, कॉल्स ले लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मैं सूरत से मनोहर अत्तारी बोलता हूँ। ये मदनी चैनल पे जो सिलसिला है माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन है और इससे काफी लोगों को मतलब फायदा पहुंचेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को और मदनी चैनल को खूब बरकत तरक्की अता फरमाए। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब हमारे घर वाले भी, बच्चे भी बहुत शौक से देखते हैं, इससे मतलब मालूमात में हमारे बहुत इजाफा हो रहा है। मोहम्मद इरफान कराची से मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ, जो जाली पीर होते हैं उनकी है ना किस तरह पहचान करें और उनके क्या क्या उनके बारे में मंफी पहलू, क्या क्या उनके जैसे नेगेटिव पहलू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद फजल अत्तारी बाबुल इस्लाम सिंध मीर बुखार से करता निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि जाली पीर की क्या निशानियां हैं, शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है, हमारे भोले भाले इस्लामी भाई अक्सर जाली पीरों के हाथ आ जाते हैं। वो जाली पीर पैसे बटोरने के लिए इस इस्लामी भाई को ये बता देते कि आपके ऊपर जिन है। इस वजूहात की बिना पर कारोबार में बंदिशें गिरवी झगड़ा रहता है और घर वाले भी यकीन कर लेते हैं। जाली पीरों से किस तरह हमारी जान छूट जाए, इसके बारे में आप हमारी रहम फरमा दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब देखिए, इन्होंने भी जाली पीर, नकली पीर, अभी आमिल कोई भी नहीं कह रहा। मैंने बस कौम को आमिल भी सिखाना है। माशाअल्लाह। आप हर बात में पीर को क्यों लेकर आते हैं कि जाली पीर, नकली पीर, जाली आमिल, नकली आमिल, काला आमिल, काला बाबा। जब काला जादू है तो काला बाबा नहीं हो सकता। तो ये जहन बनाइए कि हर आमिल पीर नहीं है। और इस तरह जो लूट मार मचाते हैं और तबाही करते हैं, बर्बादियां फैलाते हैं, इनमें बहुत बड़ी तादाद है ना, वो जाली पीरों की नहीं, जाली आमिलों की है। जाली आमिलों की, जाली आमिल होते हैं, इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, याद करने वाले होते हैं। इन्होंने जो मुझसे सवाल किया ना जी कि जाली पीर की अलामतें बताएं, तो जाली पीर की अलामतों की तो कोई शायद इंतहा नहीं होगी। अच्छा, मैं इन्हें कामिल पीर की अलामत बता देता हूँ तो जाली पीर की अलामत खुद समझ जाएंगी। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि कामिल पीर कौन होता है, बताइए। यानी पीर कौन होता है ये देख लीजिए, इसके बाद आप माइनस कर दीजिए। ठीक है। तो
میرے مدنی چینل کے ناظرین صرف اتنی بات ضرور یاد رکھیے کہ یہ پہچان پیدا کرنے کی کوشش کیجیے کہ اب آپ نارملی طور پر جن سے تعویذات دینے کے لیے جاتے ہیں نا، وہ پیر نہیں ہوا کرتے. اوکے. میجورٹی وہ پیر نہیں ہوتے، اکثریت وہ مرید نہیں بناتے. وہ آپ کا مسئلہ سنتے ہیں اور آپ کو تعویذ دے دیتے ہیں، یا کوئی مطلب وہ اگر وہ بزنس کھولا ہوا ہے ایسی طرح کی چیزیں تو آپ سے پیسے بٹورنا شروع کر دیتے ہیں، اور وقتی طور پر آپ کو فرق پڑنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور آپ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے وجہ سے عموماً باز نہیں ہوتے، وہ انویسٹمنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ لیتے ہیں. تو وہ جب موٹا انویسٹمنٹ لیتے ہیں نا، تو شروع میں ان پر بھی لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا، تو ان کو 10-20 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، اس پر وہ ٹھیک ٹھاک نفع دینا شروع کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اگلا بولتا ہے کہ یار ایسا نفع تو کہیں بھی نہیں ملتا. تو وہ 10-20 لاکھ روپے دے دیے، اسے 20 لاکھ کے اوپر اس کو ٹھیک ٹھاک نفع دے دیا. 20 لاکھ روپے دیے، اتنا نفع تو 20 کروڑ دے دینا چاہیے. صحیح. تو وہ چلے یا دوسرے مہینے چیک کرتے، دوسرے مہینے بھی نفع، ارے تیسرے ماہ چیک کرتے، تیسرے ماہ بھی نفع، چوتھے ماہ چیک کرتے، چوتھا ماہ بھی نفع. جب یہ نفع چوتھا ماہ ملتا ہے تو بولتا ہے یار نہیں یار آدمی سالڈ آدمی نفع دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ میرے بوتل میں آ گیا نا، صحیح جال میں پھنس گیا. اب اس کے سامنے نیا پرپوزل رکھے گا. اوکے. کہ دیکھو یار اگر آپ یہ اتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی، یہ ہے، اگر آپ اس کو 2-4 کروڑ تک لے جاؤ تو پھر یہ ایسا ہو جائے گا. وہ دیکھا 4-5 ماہ سے وہ دے ہی رہا ہے. صحیح ہے. کیا حرج ہے؟ وہ دیتا ہے، پھر وہ نفع دے رہا ہوتا ہے تھوڑا سا، پھر اس سے زیادہ موٹی رقم لیتا ہے. اب وہ دیکھتا ہے یار ہینڈسم ہو گیا، اب تو جا کے میں جا. وہ نفع بھی گئے، نفع تو دور کی بات ہے، بندہ ہی نظر نہیں آتا. عموماً میں دیکھے سب کو نہیں لیتا، جرنل لیتا. جو غلط ہے میں اسی کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو صحیح ہے اس کو تو صحیح ہے. جو غلط ہے وہ اس کو کہہ رہا ہوں. اس نے جو آپ کو نفع دیے نا، وہ کما کر نہیں دیے ہوں گے کئیوں نے، تو آپ ہی کی رقم سے نکال کر آپ وہ پیسے دیتا رہا. اگر آپ 4 ماہ کے بعد اس کو بولتے نا کہ نہیں یار بہت ہو گیا، مجھے میرے 20 لاکھ روپے واپس کر دو، اللہ اب آتی ہے سمجھ میں وہ جو گمتی نا اس کی، تو پھر وہ یہی ہوگا کہ یار اس سے کیا کروڑ روپے لے کے بیٹھوں گا. 20 دیے تھے، 5 واپس کر دیے اس کو نفع کے نام پر، 15 ابھی بھی اپنے پاس ہیں، گیا. تو ایسے 2 نمبر کے لوگ بزنس کے اندر کاروبار کے نام پر مارکیٹ میں بیٹھے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو خود پہچان پیدا کر. تو اسی طرح کے پیسے بٹورنے والے بعض لوگ عامل بن کر، عامل کے طور پر تعویذات اور اس طرح کے طور پر مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، بورڈ لگا کے بیٹھے ہیں، اور پورا مطلب کیا ایک کام ہے ان کا. ایک ویوز ہیں ہمارے پاس، وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً اچھی خاصی موٹی رقم انہوں نے بتائی ہے کہ ان کے جاننے والوں نے اسی مد میں خرچ کی، اور پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا آپ کہیں تو میں شیئر کروں گا. لبیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وہ جو کافی ساری رقم عامل پر خرچ کی ہے، ذرا وہ والی ویوز ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کیجیے پلیز. حاجی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، آج کل جعلی عامروں کی بہت بھرمار ہوئی ہے. میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ اسی قسم کا کوئی سلسلہ ہوا، تو ایک جاننے والے عامل کے پاس پہنچے، ان سے ساری معلومات کری، تو انہوں نے اس کا طریقہ کار یہ بتایا کہ جو آپ پہ عمل کیا گیا ہے وہ ہانڈی آپ کے گھر پہ لا کے میں اس کو ختم کر دوں گا، اور اس کے لیے کچھ خرچہ کرنا پڑے گا. تو انہوں نے حاجی صاحب تقریباً 1 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے اس قسم کے عاملوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حاجی صاحب یہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور اس سے لوگ بہت مستفیض ہو رہے ہیں، تو اللہ پاک اس میں برکت عنایت فرمائے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اس قسم کے عاملوں کے اس میں پڑھ کے اور خرافات میں پڑھ کے اس قسم کے کام کرتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ صحیح. یہ لوگ اس طرح کے عاملوں کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ یہ ایک طرف تو جہالت ہے، ٹھیک ہے، علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے. دوسرا ایک دوسرے سے حسد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ الٹے سیدھے اثرات اور دوسرے سے عملیات کروائے جاتے ہیں، اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کے نقصان پہنچانے کے عملیات لیتے ہیں. جب لوٹنے والے ہیں
डेड स्काउट बना हुआ है, कत्ल करने वाले लोग किराए पर मिल जाते हैं, तो फिर किसी को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे लोग तावीज के नाम पर क्यों नहीं मिलेंगे? तो वो भी मिलते हैं, पैसे लेते हैं और आपका काम कर देते हैं। मेरे जब ब्लैकबर्न में मेरा बयान था जी जी यूके में, वहां यही लिया था कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप ये गौर कीजिए कि आप इस्लामी बहन उठकर गई किसी गैर मर्द के पास, आमिल के पास, जी जी, और जाकर कहने लगती है कि मेरा शोहर यूं करता है, यूं करता है, यूं करता है, और वो भी बेपर्दगी के साथ। क्योंकि एक तो ये आप गौर कर लीजिए कि ये बेपर्दगी के साथ बैठना कैसा, ये इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आती हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को कि एक शख्स है जो अपने आप को मतलब कि यूं कहता है, यूं कहता है, यूं कहता है, इसकी यूं नाम का डंका बजता है, आपके सामने वो बेपर्दा औरतों के साथ बैठा हुआ, बेपर्दा औरतों से बात कर रहा होता है, माज़अल्लाह बेपर्दा औरतों के हाथ पकड़ रहे होते हैं, माज़अल्लाह बाज बेपर्दा औरतों, अजनबी औरतों के सरों पर हाथ फेर रहे होते हैं, उनके हाथों में हाथ लेकर बेअतें कर रहे होते हैं अजनबी औरतों के। ये सारी बातें समझ में नहीं आती हम लोगों की। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म की सोच बनी हुई है कि जाती हैं, बैठती हैं, सास जाकर बहू के राज खोलती है, बहू जाकर सास के राज खोलती है, बीवी जाकर शोहर के राज खोलती है, शोहर जाकर बीवी के राज खोलता है, माँ बाप दोनों जाकर औलाद के राज खोलते हैं, औलाद जाकर माँ बाप के राज खोलती है। अब एक शख्स के आगे आपने पूरे घर का पेंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया और उसकी सारी बातें खोल के रख दी, और वो आदमी है 2 नंबर का। वो इसके सुनकर सौदा इसको बेच रहा है, इससे सुनकर सौदा इसको बेच रहा है, और वो मतलब कि अब उसको पता है कि यहाँ मतलब कि किस दाव से किससे क्या खेलना है, और सबसे पैसे बटोरने शुरू कर देता है और लूटता है, भागता है, घर में दाखिल हो जाता है, खाना आ रहा होता है, मुर्गे आ रहे होते हैं, और मतलब कि बड़े बड़े जानवर आ रहे होते हैं, नजराने आ रहे होते हैं, मिठाई के डब्बे आ रहे होते हैं। देखिए, हर लेना देने को मैं नाजायज नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जरूर देखा जाए कि हम किसी के पास जाकर जो अपने राज खोल रहे हैं, तो मैंने रूहानी इलाज वालों से इस तरह के, जुनेद भाई शायद अगर हमारे साथ मौजूद हैं, जी जुनेद, जी लब्बाई का है सब। जुनेद भाई ये बताइए कि अगर कोई शख्स आपके पास, ये हमारे जुनेद भाई हैं, रूहानी इलाज जो दावत इस्लामी का जो तावीज़ात वगैरह का जो बस्ता है वहाँ इनकी खिदमत है, बहुत सारे इस्लाम भाई हैं, उनमें एक हमारे ये भी हैं, मदनी चैनल पर भी ये रूहानी इलाज के हवाले से जो मुख्तलिफ इस्लाम में आते हैं, इनमें आते हैं, इनसे मैंने अर्ज की थी यार बैठिएगा, हो सकता है मुझे आपकी जरूरत पड़ जाए। अब देखिए जरूरत पड़ी ना आमिल तावीज़ात या रूहानी इलाज के हवाले से, हमारे आमिल नहीं है इस्लाम में, क्योंकि सिलसिला तो जबान से मुंह से निकल रहा है। ठीक, अब ये बताइए कि एक शख्स आपसे तावीज लेने के लिए आता है, तो क्या उसको अपनी खानदान की बुराइयां बयान किए बगैर रूहानी इलाज नहीं मिल सकता? बिल्कुल ऐसा मिल सकता है इस तरह, और ये हमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से भी ताकीद है कि जब कोई इस तरह तावीज़ात लेने के लिए आते हैं, इस्लामी भाई हमारे पास आते हैं तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर, तो जब वो अपने अलावा दूसरे फर्दों के मसाइल बयान करते हैं या उनकी बुराइयां बयान करते हैं, मिसाल के तौर पर कि हमारी भाभी इस तरह कर रही है और बाकायदा नाम लेकर बयान करते हैं, तो अव्वला हमको पहले ही ताकीद ये कर देते हैं कि किसी का नाम लेकर या किसी खास फर्द का नाम लेकर उसकी निशानदही कर कर आप इस तरह तावीज़ात ना लें, और इस तरह ये दुरुस्त भी नहीं है, शरान गुनाहगार भी होते हैं। और दूसरा ये कि ऐसा हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरह दे भी दिए जाते हैं तावीज़ात, उनको समझा भी दिया जाता है, और इस तरह देना भी मुमकिन है, और इस तरह हम देते भी हैं तावीज़ात अत्तारिया कि आप भले हमें नाम ना बताएं और बस सिर्फ मसला बयान कर दिया जाए कि फलां का ये मसला है या फलां रिश्तेदार का ये मसला है, इस तरह कहकर भी तावीज़ात अत्तारिया आप हासिल कर सकते हैं, और इस तरह देते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह पॉसिबल है ना? ये देखे मदनी चले के नाज़रीन, इस पर प्लीज फोकस कीजिए आप। तो फिर लाखों लाख हजारों तावीज़ात भी तो दी जाती है ना इस तरह, जब हजारों तावीज़ात इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करके दिए जा सकते हैं, दिए जा रहे हैं ना, दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, माशाअल्लाह। अब आप अच्छा ये मदनी चले नाज़रीन ये बताइए कि अच्छा ये आप ये सुनिए जुनेद भाई, जी जी ऐसा कि कोई शख्स आकर आपको कहता है कि फुला जी जी बिनते फुला, जी जी, या कोई इस्लामी बहन है, बच्ची है, जी जी, उसके साथ ये मसला है, जी जी,
تو وہ اگر یہ نہیں کہتا کہ وہ میری بچوں کی امی ہے جی یا میری ماں ہے یا میری بیٹی ہے، جی جی اس طرح کوئی اظہار نہیں کرتا. بالکل. اور نارملی طور پر یہ صرف یہ کہہ دیتا یا کسی کو چلو کچھ بھی نہیں کہتا، کسی کو فلاں مرض ہے، جی جی کسی کو فلاں پریشانی ہے، براہ کرم اس مرض یا اس پریشانی کا تعویذ دے دیجیے. تو ایسی صورت میں آپ ورد، وظیفہ یا تعویذ درست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بالکل الحمدللہ سب کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. اور یہ اعلیٰ درجے کا یہ سلسلہ ہے کہ جب بھی ہم جائیں تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے، مثال کے طور پر ہمیں اپنے ہی گھر کے فرد کے لیے تعویذات عطاریہ لینے، اپنے بچے کے لیے، اپنی بچی کے لیے یا اپنے والدین کے لیے تعویذات عطاریہ لینے ہیں یا ان کا استخارہ کروانا ہے، تو آپ صرف یہ بتا دیں کہ فلاں بن فلاں کا یہ مسئلہ ہے، ان کے ساتھ یہ مرض ہے، ان کی یہ بیماری ہے، ان کی یہ پریشانی ہے، آپ ہمیں تعویذات عطاریہ دے دیں تو الحمدللہ ان کو دے دیے جاتے ہیں تعویذات. اور یہ ممکن بھی ہے سب تعویذات دینا. اور اس طرح کارڈ کا عمل بھی جو کیا جاتا ہے تو کارڈ کے عمل کے اندر صرف نام اور والدہ کا نام پوچھا جاتا ہے اور کارڈ کا سلسلہ بھی کر دیا جاتا ہے. اس میں یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ میری بچی ہے یا میرا بیٹا ہے یا میری والدہ ہے یا میرے والد ہیں. اس طرح تعارف کرانا ضروری نہیں ہے. فلاں بن فلاں اتنی وضاحت کر دی کہ بھائی اس کا یہ مسئلہ ہے، آپ تعویذات دے دیجئے تو الحمدللہ دے دیے جاتے ہیں تعویذات. تسلی نہیں ہوتی پھر اس کا کیا نا غلام بات کہیں نہ تعویذات تسلی نہیں ہوتی ہوگی اس کا کیا یار عجیب ہے یہ روحانی علاج والے انہوں نے پوچھا. اچھا ہوتا یہ ہوگا کہ جب یہ تعویذ لے کر گھر جاتا ہوگا نا تو ماں پوچھتی ہوگی کیا بولا، کیا تھا، آپ نے تم نے بولا میری ماں یہ ہے یا بہن کے ساتھ یہ ہے. ان کو ڈیٹیل بتائی تھی، ان کو ڈیٹیل دی تھی، ان کو یہ دی تھی، انہوں نے کس کا نام دیا تھا، کون تھا، خالہ کا نام تو نہیں بیان کیا تھا. اچھا گھر کب آئیں گے، کتنے مرغے منگوائیں، کتنے بکرے منگوائیں، اچھا بیٹا کتنا لفافہ لیا. کیا آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے جنید بھائی؟ جو ہمارے تعویذات عطاریہ کا جو بستہ ہے کیا ان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ میں کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوں مدینہ کے ناظرین. میں آپ کو جعلی عاملوں کے متعلق کیا بتاؤں گا، آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح علاج ہم کر رہے ہیں دعوت اسلامی. اب جن کے ہاتھوں میں 2 کپ دوں، ایک ٹھنڈا اور ایک گرم، فل ٹھنڈا فل گرم، اور وہ دونوں کو پوچھو ٹھنڈا کون سا گرم کون سا، اور وہ یہ نہ بتا سکے کہ ٹھنڈا کون سا گرم کون سا، تو اس سے بات کرنے میں کیا کروں گا؟ جس کو اتنی سمجھ ہے کہ یار یہ ٹھنڈا یہ گرم ہے، اتنی سمجھ پڑتی ہے، اتنا محسوس کر لیتے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بھی محسوس کر لو گے. یہ آپ کے سامنے میں 2 چیزیں رکھتا ہوں، ایک انتہائی کالی ہے اور ایک انتہائی سفید ہے، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کی آنکھیں سلامت ہیں. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اچھا یہ بتائیں تو کالا کون سا سفید کون سا ہے. اب بھی آپ نہ بتا سکو تو ابھی میں اس سے نہیں بات کر رہا، ٹھیک ہے نا، میں اس سے بات کر رہا ہوں جو کالے اور سفید کی بھی تمیز رکھتا ہے، کہہ سکتا ہے یار یہ کالا یہ سفید ہے، یہ ٹھنڈا ہے اور یہ گرم ہے. تو میرا خیال ہے مدینہ کے ناظرین ایسے ہی ہوں گے ہمارے ساتھ، امید کرتا ہوں کہ وہ کم از کم اتنی سمجھ کرتی ہوگی. تو اب ایز کمپیئر ٹو جعلی نقلی اور یہ دعوت اسلامی جو اتنا بڑا سلسلہ لے کر چل رہی ہے، لاکھوں لاکھ لوگ ان سے وابستہ ہیں، آخر یہ کیا ایسا کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگ وابستہ ہیں؟ جی بتائیے. تو اولن تو میں یہ عرض کروں کہ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ یہ فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں. کہیں پر بھی نہ تو کوئی فیس لی جاتی ہے نہ کوئی اجرت لی جاتی ہے، فی سبیل اللہ الحمدللہ عز و جل یہ تعویذات عطاریہ اور استخارہ کا سلسلہ ہوتا ہے. اور ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر جتنے بھی اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں تو نہ تو ان سے کوئی مرغے منگوائے جاتے ہیں، نہ ہی ان سے کچھ پیسے منگوائے جاتے ہیں، نہ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ زعفران لے کے آ جائیں، فلاں مرغی لے کے آ جائیں یا کالا بکرا آپ لے کر آ جائیں. فی سبیل اللہ الحمدللہ انہیں صرف تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں اور کوئی رقم وغیرہ بھی اس کی نہیں لی جاتی. اور دوسری بات یہ کرنا اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تعویذات عطاریہ کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ عین شریعت قرآن و سنت کے مطابق اور اس میں کوئی بھی غیر شرعی کام الحمدللہ عز و جل نہیں کیے جاتے.
اور یہ دعوت اسلامی کا خاصہ بھی ہے. اور جس انداز سے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ دیے جا رہے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے یہ تعویذات عطاریہ کا سلسلہ کیا جا رہا ہے، کارڈ کے عمل کا سلسلہ کیا جا رہا ہے. الحمدللہ عز و جل روزانہ لاکھوں اور الحمدللہ عز و جل سینکڑوں اسلامی بھائی اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور شفا بھی پاتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں بھی موجود ہیں جو تعویذات عطاریہ استعمال کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل یہ مدنی بہاریں لوگوں کے سامنے آیا ہیں، روز روشن کی طرح واضح ہیں، تو تبھی تو لوگوں کا رجحان یہاں پر تعویذات عطاریہ کی طرف چل رہا ہے. اور الحمدللہ عز و جل روزانہ اسلامی بھائی تعویذات عطاریہ کے بستوں پر رابطہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ، مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان ظہر کے بعد ملاحظہ کیجیے. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. کہ دیکھیں، عامل کے حوالے سے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ آپ نے ڈیولپ کر دی، اور وہی بات کہ سیاہ اور سفید دونوں دکھا دیا. مگر کیا یہ بات ہمارا میڈیا بھی اس کو سمجھے گا؟ دیکھو، ایک تو جن کا اجڑا ان سے ہمدردی کرنی ہے، ان کی غمخواری کرنی ہے، ان کو بھی تو رسوا بھی تو نہیں نہ کرنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ کرنا ہے. اب آپ جو مجھے خبر کا کہہ رہے تھے، میں ان کی خبر چلاؤں، ان کی خبر چلاؤں، میں نے خبر دیکھی نہیں ہے کہ یہ کیسی خبر ہماری بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے، میں نے پڑھی ہے خبر، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے اسلامی بھائی نے خبر کس طرح بنائی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے بس ایسا وسوسہ آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خبر کے لیے کوئی چیز ڈکلیئر ہو جائے، کوئی آئیڈینٹیفائی ہو جائے، کوئی نام ہو جائے، ہمارے اور اس میں کوئی ایس او پیز سیٹ ہیں اس کے مطابق، یعنی کہ مجھے بناتے تو ہیں، اس لیے مجھے تھوڑا سا جو ہے احتیاط کا، میں آپ بزرگوں کی احتیاط کے پہلوؤں کو فالو کرتے ہوئے میں ادھر ہی چلتا ہوں. یہ ماشاءاللہ آپ کا درد میں سمجھ رہا ہوں کہ یعنی کہ مس کانسیپشن کی وجہ سے ہم کوئی ایسا تو نہیں غلط تصور پروجیکٹ کر رہے ہوں اور لوگوں کے ذہنوں میں ہم غلط چیز ڈال رہے ہوں، اور شہر کا نام نہ ہو، جو مطلب اس طرح نہ ہو نا، پہچان نہ ہو، واقعہ اگر بیان ہو جائے جی 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 اور کوئی پہچان بیان نہ ہو تو ہماری یہاں مراد پہچان نہیں ہے. صحیح، ہماری مراد واقعہ ہے. ہم واقعے کے ذریعے اصل و غلط بات کی طرف لانا چاہ رہے ہیں. ہمارا مقصد کسی کا نام لے لینا، کسی کی فیملی کا نام لے لینا، کسی کے گھر کا نام لے لینا، اس کے محلے کا نام لے لینا، اس کے شہر کا نام لے لینا کہ ہاں یا فلاں، ٹھیک ہے، میڈیا یا پیپر میڈیا کسی طور پر بھی کوئی نام آ گیا ہو گئے، اس کے باوجود بھی ہم پر ایسا وہ لازم تو نہیں ہے نا کہ ہم ان کے ناموں کے ساتھ ہی بات کریں. ہمیں تو ہمارے ناظرین کو جو چیز غلط ہوئی ہے، مجھے تو یہی اپڈیٹ کیا ہے انہوں نے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں مناسب تو ہم یعنی اس وقت ہے وہی کہ ایک جعلی پیر کا لفظ ہے جی اور جعلی پیر کے نام پر وہ اس نے کہا کہ جناب یہ خون بچے کے خون سے لکھنا پڑے گا، اور یہ بچہ نہ ہونے کی صورت میں ایک بچے کو قتل کر دیا گیا. اور اس پورے قتل کی واردات کے پیچھے جو محرک بیان کیا گیا، جس نے یہ ساری وہ ایسا کیوں ہوتا ہے حرکت دی اس پورے کیس کو، اس کے لیے جعلی پیر کا لفظ استعمال کیا گیا. اس پر یہ ہوا کہ یار یہ جعلی پیر کے نام پر یہ سارے پیروں کو لیں گے. پیر ہوتا کیا ہے؟ یہ بھی پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر ہوتا ہے، انہوں نے کہا تھا پیر ہوتا ہے. اصل میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے سوال کیا گیا، پیر یا مرشد؟ بات ایک ہی ہے، پیر پیروی کی جاتی ہے، مرشد رشد و ہدایت جو دیتا ہے، اور ان سے بیعت کی جاتی ہے. پیر صاحب سے
بیعت کی جاتی ہے، اس کا مرید بنا جاتا ہے. عامل کے پاس آدمی بیعت ہونے کے لیے، اس کا مرید بننے کے لیے نہیں جاتا. ٹھیک ہے. عامل کے پاس آدمی اپنی کوئی پریشانی بیان کر کر اس کا روحانی علاج لینے کے لیے جاتا ہے. صحیح. اب وہ اس کا روحانی علاج دے رہا ہے یا اس کو شیطانی راستے پہ چلا رہا ہے، یہ اس بندے پر ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جب پیر کے حوالے سے یا مرشد کے حوالے سے، اس کے بیعت کے حوالے سے پوچھا گیا کس سے کی جائے، تو فتاوی رضویہ جلد 21 پیج نمبر 491 پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بیعت لینے اور مسند ارشاد پر بیٹھنے کے لیے، یعنی پیر کے لیے 4 شرطیں ضروری ہیں. 4 شرطیں. ٹھیک ہے. اب یہ 4 شرطیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یاد کر لیں. اوکے. ماشاءاللہ. اب یہ کمپیئر، ٹھیک ہے نا. اب یہ 4 شرطیں دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ دیکھتے چلیں، آپ نکالتے چلیں، یہ گیا یہ گیا یہ گیا یہ گیا یوں. ٹھیک ہے. 1 سنی صحیح العقیدہ ہو. 1 سنی صحیح العقیدہ ہو. دوسری شرط ضروری علم کا ہونا، اس لیے کہ بے علم خدا کو پہچان نہیں سکتا. اللہ اکبر. نمبر 3 کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ فاسق کی توہین واجب ہے اور مرشد واجب التعظیم ہے. دونوں چیزیں کیسے اکٹھی ہوں گی؟ اللہ اللہ اللہ. اور دوسری جگہ پر فاسق کے معلن ہے، یعنی کہ اعلانیہ گناہ کرنے والا. ٹھیک ہے. کہ اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، فاسق کے معلن نہ ہو. اور چوتھی اجازت صحیح متصل ہو، جیسا کہ اس پر اہل باطن کا اجماع ہے. یہ سمجھا، یعنی اس کا سلسلہ پیر سے، پھر اگلے پیر سے، اگلے پیر سے، اگلے پیر سے، یوں ہوتے ہوتے ہوتے، جیسے امیر اہل سنت کا سلسلہ ان کو مطلب کہ خلافت ملی مولانا عبدالسلام صاحب سے. انہوں نے بیعت کی، انہوں نے اصل جو بیعت کی وہ کی مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. ان کی نسبت اعلیٰ حضرت سے، ان کی نسبت ان سے، ان کی یہاں تک یہ نسبت متصل وداؤٹ اینی ڈسکنیکشن. ٹھیک ہے. کنٹینیو. ماشاءاللہ. تو یہ چلتے چلتے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قادری سلسلے کی بات کر رہا ہوں ہمارا. جی. یہ چلتے چلتے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور یوں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ پورا سلسلہ کہیں بھی ڈسکنیکٹ نہ ہوتا ہو، منقطع نہ ہوتا ہو، مستقل یہ چلتا رہے. تو یہ ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے جس شخص میں ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو، کوئی ایک شرط نہ ہو، تو اس کو پیر نہیں پکڑنا چاہیے، وہ پیر نہیں ہے. تو اب یہ بھلے بورڈ لگا لے، بہت بڑا بورڈ ہو، اور یہ 4 شرطوں میں سے 4 شرطیں پوری نہ کرتا ہو، اس کو پیر نہیں کہیں گے. ایک مجھے انٹرویو بتایا ایک کا، جی اس نے بڑی مطلب دل کھول کر بات کی ہے. موت، پیسے، یہ وہ، غالباً یہ ہمارے جو اسلام بھائی جو ویوز ہیں نا، جو پیر صاحبان کے بارے میں اگر ویوز چلا دیے جائے تو یہ بڑی عوامی ڈسکشن کی ہے انہوں نے. دونوں تینوں چلاتے ہیں جو پیر صاحبان کے متعلق عوامی ویوز ہیں. پھر مائی صاحب سے ذرا اصلاح کروا لیتے ہیں کہ عوامی ویوز میں جو غلطیاں ہیں انہیں دور کر دیں اور جو مضبوط پہلو ہیں ان کو اور اجاگر کر دیں پلیز. پیر وہی ہوتا ہے، آپ پیر کو استاد کہہ لیں، پیر کہہ لیں، جو بھی کچھ بھی نام دے دیں وہ، مگر اس کے مریدین کی اصلاح کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلنے کی اس کو تنقید کرے. اصلاح کے لیے استاد، جیسا شاگرد کو استاد کی ضرورت ہے، اس لیے ہم بھی علم سیکھنے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے اگر کسی کو اپنا پیر بناتے ہیں تو اس میں کوئی